الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین، اس وقت صوبہ مدھیہ پردیش کے شمس و قمر بلکہ ملکی پیمانے پر اپنی خدمات اور فیوض سے امت کو فیضیاب کرنے والے افراد و شخصیات اسٹیج پر رونق افروز ہیں، ان کے سامنے کوئی بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور وقت بھی بہت کم ہے۔ ہمارا جو وقت تھا ظہر کے بعد کا تھا، تو بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، اور جہاں تک بچوں کے پروگرام کی بات ہے اس پر مبارکباد اور تہنیت کے کلمات بھی کہنے چاہیے، لیکن یہ بھی وقت نہیں ہے۔ بہرحال بچوں نے پروگرام جو پیش کیا سب نے دیکھا، بہت بہتر انداز میں پرفارم کیا۔ ہمارا موضوع تھا مدارس اور اسکول، یعنی اس مدرسوں کے ساتھ عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن وتھ ریلیجیس ایجوکیشن۔ سب سے پہلے علم کے اہمیت کے تعلق سے ہم نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں قوموں کے عروج و اقبال کا، اس کے فتوحات کا، کامیابی اور کامرانی کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے، بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ ایمان، ایک ایمان کی تعریف اور ڈیفینیشن ہماری زبان میں ہے، دوسرا لغوی طور پر ہے یقین، دڑ و وشواس، ایک ہدف، ایک ٹارگٹ ہو آپ کا، ایک نصب العین، ایک ادیش ہو، دھن ہو ایمان۔ دوسری چیز ہو آپ کے اندر علم، تو آپ کو ترقی ملے گی۔ یہ فطرت کا اصول ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ جیسے 2 × 2 = 4 ہوتا ہے، 5 اور 3 نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے قوموں کی ترقی، عروج اور اقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا کہ جو قومیں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گی، ایمان کے ساتھ علم کی دولت سے مالا مال ہوں گی، وہ قومیں عزت حاصل کریں گی، اور یہ عزت آسمان سے اس کو ملے گی، اس کی سربلندی کا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے جو قرآن 2 ٹوک انداز میں پورے عالم انسانیت کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، لیکن علم کے سلسلے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ علم کے سلسلے میں کہوں کہ کچھ علوم فرض عین ہیں، کچھ فرض کفایہ ہیں۔ کلمہ، نماز، ارکان اسلام کو جاننا یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، لیکن کچھ علوم فرض کفایہ ہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مثال سے سمجھاتا ہوں، کسی بستی میں کوئی میت ہے مسلمان کی، کچھ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں اور تدفین کر دیں تو نماز جنازہ پڑھنے والے ثواب پائیں گے، شہر کے دوسرے لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی وہاں نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور کسی نے نہیں پڑھی نماز جنازہ، تو شہر کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو کچھ علوم فرض عین ہوتے ہیں، نماز، روزہ، ارکان اسلام، کلمہ، یہ سب فرض عین، ان کی تعلیم۔ جو فرض کفایہ علوم ہیں، ہم یوں سمجھو کہ اس کو ڈائیگنوز ہی نہیں کر پائے۔ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے، ان کی معاش کو، معیشت کو، مال و دولت کو، مذہب کو، نسل کو بچانے کے لیے ڈیموکریٹک کنٹری میں 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، 4 پلرز ہوتے ہیں: لیجسلیٹو سسٹم، جوڈیشری سسٹم، میڈیا
اور ایڈمنسٹریشن، ان چاروں شعبوں میں مسلمانوں کو رہنا ہر بستی کی مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر ہمارا کوئی ممبر لیجسلیٹو سسٹم میں نہیں ہے تو اس بستی کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اگر ہماری بستی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو لوگوں کا علاج کر سکے تو اس بستی کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ لوگ علماء سے عوام کو کاٹنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ علماء نے میتھمیٹکس کو حرام کر دیا، ریاضی کو حرام کر دیا، فلسفہ کو حرام کر دیا، بالکل جھوٹی بات۔ اور اس میں امام غزالی کا نام لیتے ہیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم فرسٹ والیوم پیج نمبر 18 اس میں میتھمیٹکس کو فرض کفایہ کہا، میڈیکل ایجوکیشن کو فرض کفایہ کہا۔ تو ان تمام چیزوں میں رہنا فرض کفایہ ہے۔ لیجسلیٹو یا پولیٹکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا جھنڈا اٹھا کر کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں، یہ نہیں مطلب ہے۔ آپ بالکل تھنک ٹینک بن جاؤ، انٹلیکچوئل پرسن بن جاؤ، فلسفی بن جاؤ اور اچھی تعلیم حاصل کرو، یہ مطلب ہے۔ تو یہ فرض کفایہ ہے، لیکن ہم دور ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں نے ہم کو ان تعلیم سے دور کر دیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ابھی تک جو رشیا کے بارڈر سے لے کر کے کنیا کماری تک، بنگال کی کھاڑی تک، کشمیر سے کنیا کماری تک کا نظام چاروں چلتا تھا، جوڈیشری کا نظام چلتا تھا، ایڈمنسٹریشن کا نظام چلتا تھا، سب مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ مدرسہ کا پڑھا ہوا اکبر کے الہادی فتنوں کو روکنے والا شیخ احمد سلمی مجدد الفسانی جیل میں بیٹھ کر کے پورے طوفان کو روک دیا۔ مدرسہ کا پڑھا ہوا تاج محل کا نقشہ بنا رہا تھا۔ تو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہی لوگ ابھی تک ملک کو چلاتے رہے، مولویوں سے کاٹنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، آوارگی انتشار پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کو حیوان بنانے کے لیے ایک دوسرا نظام تعلیم انٹروڈیوس کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام علوم میں کوئی ثانویت قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر دوسرے لوگوں سے، غیر ایمان والوں سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور پڑھائی کے لیے خرچہ کیا کر رہے ہیں؟ 4000 درہم چاندی۔ اس وقت چاندی کی قیمت زیادہ تھی، سونے دینار کی قیمت کم تھی، اس لیے زیادہ قیمت والی چیز 4000 درہم کی قیمت ہوتی ہے 10 لاکھ روپے۔ اگر سونے میں کنورٹ کرو تو یہ قیمت ہوتی ہے 1 کروڑ روپے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے ٹیچر حضرات بھی سنیں، آپ نے فرمایا ہمارے 10 بچوں کو جو پڑھا دے گا، کہاں؟ مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کی نگرانی میں ہمارے بچوں کو جو پڑھا دے گا، 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اور جوڑ گھٹاؤ سکھا دے، یعنی لینگویج سکھا دے اور میتھمیٹکس کی بیسک باتیں سکھا دے۔ لینگویج میں 5 باتیں ضروری ہوتی ہیں، ٹیچر حضرات سنیں: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، گرامر۔ کچھ نہیں کرانا ہے آپ کو، صرف ریڈنگ سکھانا ہے، رائٹنگ سکھانا ہے۔ لسننگ کے سلسلے میں 1000 بار ایک جملہ بچے کے سامنے بولا جاتا ہے، بچہ بولنا سیکھتا ہے۔ پھر اسپیکنگ کی بات آتی ہے، گرامر، عربی مدرسہ والے جانتے ہیں 3 4 سال تک عربک گرامر کی اسٹڈی ہوتی ہے، لیکن گرامر نہیں پڑھانا ہے۔ فرسٹ اسٹینڈرڈ کے 2 سبجیکٹ کو آپ کو پڑھانا ہے۔ کتنی فیس ہوگی؟ 10 لاکھ روپے۔ ایک بچے پر 1 لاکھ روپیہ اللہ کے نبی دے رہے۔ کب؟ جب کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، عمارتیں نہیں ہیں، مسجد چھپر کی ہے، مسجد میں چراغ نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان حالات میں تعلیم پر، ماڈرن ایجوکیشن پر 10 لاکھ روپیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر رہے ہیں 2 سبجیکٹ پر۔ یہ بتا رہے ہیں کہ خرچ کرنے کی کوئی چیز ہوگی تو وہ تعلیم ہوگی، علم ہوگا، علم پہ خرچ کرو۔ ہم بریانی، پلاؤ، تعمیرات، کنسٹرکشن، ان چیزوں میں خرچ کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے پیسہ ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو پڑھائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، نہ دینی تعلیم کے لیے نہ دنیاوی تعلیم کے لیے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے دوسرے طبقے سے بچوں کو یہ کرایا، ماڈرن ایجوکیشن دلایا۔ اس سے بڑی بات یہ کہ اسلام کی عبادتوں کے بطن سے ماڈرن علوم پھوٹتے ہیں، ماڈرن علوم پیدا ہوتے ہیں۔ جب اسلام نماز کو فرض کرتا ہے تو نماز کے اوقات بتاتے ہوئے مسلمانوں پر اسٹرونومی کو فرض کرتا ہے، فلکیات کو فرض کرتا ہے۔ روزہ، سحر و افطار کے اوقات کے تعین کے لیے اسٹرونومی کو فرض کرتا ہے۔ جب زکوٰۃ فرض کرتا ہے
اور میراث کے قوانین قرآن بیان کرتا ہے تو وہیں فوراً میتھمیٹکس، ریاضی، گنت اور حساب کو بھی فرض کر دیتا ہے۔ اس طرح جب حج کو فرض کرتا ہے تو جغرافیہ کو، ٹورزم سسٹم کو اور نظام سفر کو سمجھنے سمجھانے کے علوم کو بھی فرض کرتا ہے۔ اس طرح سے اسلام کی عبادتوں کے بطن سے ماڈرن ایجوکیشن پیدا ہوتے ہیں، اور اسلام اپنی عبادتوں کے ذریعہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کی ترغیب و تعلیم بلکہ لازم قرار دیتا ہے انسانوں پر۔ اسلام میں علوم میں دوئی اور ثانویت نہیں، تقسیمات نہیں ہے، یہ بعد میں تقسیمات ہوئی، حالات کے نتیجے میں ترتیب ہے، پہلے فرض عین سیکھو پھر فرض کفایہ سیکھو۔ جب ایک طرف سے علماء کو قتل کیا گیا، پھانسی دی گئی، تو یہ ہوا کہ بچاؤ پہلے کم سے کم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس لیے مدرسوں کا نظام قائم ہوا۔ یہ کام جو تقسیم ہوئی بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے، ختم نہیں ہو سکا، تو اب اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کو ختم کریں گے تو ہر جگہ ہماری نمائندگی ہوگی، اور جو 4 چیزیں فرض کفایہ مسلمانوں پر ایک طرف سے چھوڑ رکھا ہے لوگوں نے، اس کی ادائیگی ہوگی۔ مدرسے جو ہیں ہمیشہ کامیاب رہے، اور مدرسوں نے بڑی خدمات انجام دی، یہاں کے لوگوں نے یونیورسٹیاں قائم کی اور ہر کام کیا۔ اور پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کے آیت شروع میں تلاوت کہ اللہ کا نظام کی ترقی کا ذریعہ ایمان اور علم ہے۔ اب ہم چائنیز سیئنگ پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ If you want growth for a season, grow crops۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ 6 مہینے کے لیے بہترین ہٹا کٹا گھومو تو کیا کرو، دھان بو، گیہوں بو، چنا بو، اور آپ کے یہاں سویابین ہوتے سویابین کی کاشت کرو۔ And if you want for growth a decade, grow trees۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ 10 سال کے لیے گھومتے پھرتے رہو تو کٹہل کی کھیتی کرو، آم کی کھیتی کرو۔ And if you want growth for centuries, then you educate people۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ صدیوں تک تمہارا اقتدار قائم رہے، تمہاری حکومت قائم رہے، تمہاری عظمت کا چھٹا لوگوں کے دماغ پر چلے، تو لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو۔ یہ چائنیز سیئنگ ہے، یہ لیا گیا ہے محمد الرسول اللہ کی تعلیم سے، قرآن سے لیا گیا ہے۔ چائنیز انگریزی نہیں جانتے، ہمارے ساتھ جو ڈرائیور ہیں وہ جا بتاتے ہیں انگریزی نہیں جانتے، دنیا کی کوئی چیز نہیں جانتے ہیں، لیکن علوم نے اپنے کو اتنا پریپیئر کیا کہ دنیا کے سپر طاقتوں سے آنکھیں ملاتے ہیں اور بھرپور جواب دیتے ہیں، ہر چیز کی دستیاب کرا لیا۔ کورونا کی بیماری وہاں سے چلتی ہے، یہاں پہنچتی ہے، یہاں ہاہاکار بچ جاتا ہے، یہاں پہنچنے سے پہلے ان کے ہسپتال کھڑے ہو جاتے ہیں، علاج کا نظام ان کے دستیاب ہو جاتا ہے، ویکسین اویلیبل کرا دیتے ہیں وہ۔ تو علوم انسان کو عظمت دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، کوئی علوم میں دوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنے سنت سے بتلا دیا، اہل اسلام اور دینی مزاج رکھنے والوں کے ماحول میں اور مدارس کے ذمہ داروں کی نگرانی میں ماڈرن ایجوکیشن کا سسٹم ہونا چاہیے۔ یہاں قاری امام الدین نے جو سسٹم قائم کیا ہے 100% سنت کی ترجمانی کرنے والی چیز ہے، اور سنت کو زندہ کیا ہے جو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی علوم کے ساتھ عصری علوم اور امت مسلمہ کی تعمیر ترقی کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ آپ تو تھے بھوپال معروف مفسر قرآن، درجنوں کتابوں کے مصنف حضرت اقدس مولانا مفتی اشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو مہدی پور اجین سے تشریف لائے تھے، بہت قیمتی باتیں بتائی۔